ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں۔ کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے۔ ہر جب ہے ایمان تو بھئی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی، اپنا مسلم، یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا۔ اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے۔ یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے۔ لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں۔ کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ کسی کو کوئی بیماری ہے کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے، اچھا ہے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے۔ آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، ایسا تھوڑی امید ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں، خوف میں مالوں کا نقصان بھی ہوگا، معاشی بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں، پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے۔ بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں، ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے، سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے، بہت سے ملکوں نے، بہت سے افراد نے پیڑے کھائے۔ بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے۔ اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے بولو بھائی ہلا دیا۔ بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں، ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا۔ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر دیں گے، ہم کریں گے یہ کام۔ یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے۔ ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی مسلط کریں گے، معاشی نقصان، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان، انسانی ہلاکتیں ہوں گی، وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا۔ دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا، وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے، جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، چہرے کے تاثرات سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، اندر اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا، کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے، عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے،
لیکن جو دل کی راحت ہے، دل کی خوشی ہے، وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں. وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے، وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے، خوشخبری جو ان غموں میں صبر کرے گا. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئی، قالو، تو یہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ، یہ خود سے نہیں ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، یہ اللہ کے تصرفات ہیں. اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے، جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہو اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو، اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے. انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے. یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے، اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا، نوازے گا. وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے، ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا؟ بولو نا، گرم ہو گیا. حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں، اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا. منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر، تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں، تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ. تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. آخرت پہ یقین اس کا کتنا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے. اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، اوئی ایسے چیخ رہے، پاگل ہو رہے، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا. یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں. اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، غموں میں، اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا، وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں، یہ بہت چیختے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں. رپورٹ ہے یہ. کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو
ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں، اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہے ہیں۔ ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، لگ رہا پورا یاد آ جائے۔ سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے۔ یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے۔ بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا۔ ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے، ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا۔ سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا۔ ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان، کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں۔ پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا۔ تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے، تو محبت کی علامت ہے۔ رونا تو سنت ہے، واویلا کرنا، چیخنا، چلانا، اور وہ تو ماں ہے نا، چلو وہ تو روئے، چیخے چلائے نہیں۔ اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا۔ زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی۔ آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے۔ میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے۔ تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ری ایکشن الگ انداز سے ہوتا ہے، امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، وہی کیا ہو گیا؟ تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں، اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا۔ تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کی الاؤنس لینے کی امیدیں اس کو کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی، بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں، اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے۔ میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا 21 توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی، اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا۔ کہتے اس کے لواحقین کو نواز دیں گے، تو لواحقین کو نواز کے یہ بھی تو اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا، لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا۔ کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا۔ تو یہ مزیداری نہیں ہے، مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا، ایسی آگ بھری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں، وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے، کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں۔
حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے، اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا، قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، اسی طرح آئے گا قیامت کے دن۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے، اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا۔ ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم۔ تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ کیوں نہیں ہے، تو نے کہہ دیا بس یقین ہے، لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو آوازوں سے مانوس کریں، کسی آواز سے مانوس کر دیے جاتے ہیں دوڑتا ہوا آتا ہے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ رکھ، چوٹیوں پہ رکھ دے۔ ثم ادعوہن، پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالے، یاتینک سعیا، وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے، دوڑتے ہوئے، سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے، پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہے۔ تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی، اور میں نے نہیں، بہتوں نے سونگھی ہے، بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں۔ اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں، آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا، اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں، لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں، لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا۔ ہم نے تو خود مشاہدہ کیا، اور ایک کا نہیں کیا ہے، بہت سو کا کیا ہے۔ تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر۔ جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، صبر کر رہے ہیں، منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا، بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے۔ آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، کیسا چیختی چلاتی ہیں، ایسا روتی پیٹتی ہیں، ایسا ڈپریشن، ایسی سٹریس۔ وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہو۔ میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں۔ پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے، جن میں ایک میرے والد صاحب، تایا اور ہماری پھوپھی تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان تینوں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا، 7 یا 8 سال کی عمر کی، کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو۔ آیا ہے، پانی پیا ہے مٹکے سے، گڑھے سے، پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا، انتقال ہو گیا۔ لیکن ان کا صبر کیسا تھا، بس روتی تھی، ما قدر اللہ، جو اللہ کی طرف سے مقدر۔ آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، ایسے بوکھلا جاتے ہیں۔ طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں۔
پہلے رشتے وجود میں آتے تھے، میاں میں خرابی ہے عورت برداشت کرتی تھی، چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ، عورت میں خرابی ہے میاں برداشت کرتا تھا، یار گزارا ہے، سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے۔ اب نہیں بھائی، عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے، بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو۔ اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں، استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے، اور حسن و جمال بے مثال، اور جناب اخلاق بھی، اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے۔ یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے بھائی، تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ، کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا، بار بار کہتا ہوں، بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو، کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں، سارے تو پیسنجر چڑھ گئے، صبح سے شام لٹک کے نازما سے لانڈی، لانڈی سے نازما، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لٹک کے جائے گا، کہے گا رات کو سوئیں گے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، پاؤں رکھنے کی، انگوٹھا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، مگر ایک دروازے سے چڑھے گا، سب سے کرایہ لے کے دوسرے سے اتر جائے گا۔ اسے کبھی ٹینشن ہوئی یار یہ کیا مسئلہ ہے یار، جگہ ہی نہیں، سب لوگ عزت کے ساتھ سفر کر رہے، اور وہ باس جو ہے وہ تو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے مزے سے، اور میری حالت دیکھو یار، مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی، جاؤ میں نہیں جا رہا۔ کہتے کوئی بات نہیں یار، پیسے جب آئیں گے نا جیب میں اتنے سارے تو اڈے پہ رات کو سوئیں گے آرام سے، پھر ان کو نیند بھی ٹائٹ آتی ہے، ان کو جگہ نہ بھی ملے بس کی چھت پہ سو جاتے ہیں، ریڑیوں میں سو جاتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں، جگہ نہیں ملی، ریڑی لگی ہوئی ہے، کوئی پھل والا اپنی ریڑی چھوڑ کر چلا گیا، صبح دوبارہ سے پھل ڈالوں گا، 2-4 گلے سڑے سیب رہ گئے تھے سائڈ پہ لگایا، سو گئے، تو بھی اس سے سوتے ہیں مزے سے۔ وہ ٹینشن برداشت کر رہا ہے کہ بھئی پیسہ آ رہا ہے، تو بھائی ہم اور آپ بھی برداشت کر لیں کہ اجر آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، ثواب مل رہا ہے، آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ فمن صبر فلہ الرضا، پھر ان آزمائشوں میں جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آزما لیا، پیغمبروں کو جو اللہ نے آزمایا تو کیسے خطابات دیے، نعم العبد، ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کیا خوب بندہ، ساری زندگی بیماریوں میں گزر گئی، ایک لفظ زبان سے ناشکری کا نہیں نکلا۔ نعم العبد، یہ اللہ کی طرف سے القابات ملتے ہیں، جیسے ہم لوگ خطاب دیتے ہیں نا، کسی کو بہادری کا خطاب دے دیا، بہادر خان نام رکھ دیا، کسی کو حکیم الامہ کا نام ہم نے دیا، کسی کو قائد اعظم کا نام دیا، کسی کو مادر ملت کا نام دیا، مختلف قسم کے لقب ہم دیتے ہیں ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر، اللہ بھی دیتا ہے لقب۔ نعم العبد، کیا خوب بندہ، کیا خوب بندہ تھا میرا، صبر کی وجہ سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، سورہ بقرہ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا، وہ بھی آزمائشیں آئی ان کے اوپر، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان آزمائشوں میں پورے نہیں اترے، کامیاب نہیں ہوئے، بہترین طریقے سے کامیاب ہوئے۔ اتمہن، بہترین طریقے سے ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے۔ کیسا آزمایا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہماری اولادوں کی حفاظت کرے۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ لیکن ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے علیہ السلام کو، خود ذبح کرو اپنے ہاتھوں سے بچے کو۔ بتاؤ اللہ کی طرف سے کسی کی موت ہو جائے، یہ بڑی آزمائش ہے، یہ باپ کو خود حکم دیا جا رہا ہے خود کاٹو گلا، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، اللہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے، میرے ہاتھوں کٹوا رہا ہے، میں کاٹ دوں گا اس کو۔
ان تمام آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ انسانوں کو اپنا غلام دیکھنا چاہتا ہے، اور غلامی کی صورت میں ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ فنٹر بننے کی کوشش بولو مت کرو، فنٹر نہ بنو. جیسے جیسے میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں بس تم نے صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے. ہاں، خود سے آزمائشیں اللہ سے نہ مانگو، خود سے ایسے کام نہ کرو جس سے آزمائشیں تم پر آئیں. یہ پھر اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی، ثواب بھی نہیں ملتا. الحمدللہ موت سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے، اللہ کا شکر ہے. اب اللہ امتحان نہ لے لے کہیں کوئی پھندا بندہ اوپر سے آ جائے کہ بھئی تو نے بڑی دعوے کیے تھے. بس اللہ تو جانتا ہے، ہم جانتے ہیں. اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو اسی کو قبول کر لے. تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے نا کہ تم نے کہا تھا میں ڈرتا نہیں ہوں تو چل. لیکن ابھی فی الحال جو کیفیت ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ڈر اس بات سے ہے کہ مرنے کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا، اس لیے مہلت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے کہاں صحیح ہے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، تھوڑا سا شاید سدھر جائے کچھ آگے چل کے. اور ظاہر ہے 100% سدھرنے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہے. تو اس لحاظ سے موت سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے اللہ کا شکر ہے موت سے ڈر الحمدللہ نہیں لگتا. اور ایک مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کو ڈر لگتا بھی ہے موت سے تو بھی یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لو. اس لیے کہ موت سے ڈر بعض دفعہ دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایک انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اللہ سے محبت بھی ہے اس کے دل میں، وہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہو جائے، دنیا کے بکھیڑوں سے نکلوں، آخرت کی نعمتیں ملیں، لیکن دل کمزور ہوتا ہے بعض دفعہ. جب کسی کا دل کمزور ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا کام جو تھوڑا سا یعنی اس سے ہٹ کر ہو، عام معمول سے، اس سے وہ ڈر لگتا ہے اس کو. یہ ہوتا ہے نا، بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. جو اب دیکھو جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، بڑی بڑی کارروائیاں کرتے ہیں، اگر یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تو یہ ڈاکو بنتے ہے؟ بھائی ڈاکو تو بہادر آدمی بنتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، لیکن ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. تو ان کو تو موت سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ، لیکن کیوں اتنا زیادہ ڈرتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. کیوں؟ دل مضبوط ہوتا ہے. تو غیر مسلم بھی بہادر ہو سکتا ہے، اور اگر کسی کا آخرت پر ایمان ہے، اسے پتا ہے مجھے گولی لگے گی میں جنت میں جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا میدان جنگ میں، لیکن اسے ڈر لگ رہا ہے، تو یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل کمزور ہے، اعصاب کمزور ہیں. اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کو ڈر زیادہ لگتا ہے، اندھیرے سے میں ڈر جاتا ہے وہ، حالانکہ نیک ہوتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے بالکل. تو ایک مثال آئی تھی بڑی اچھی ذہن میں. اب اگر کوئی میدان جنگ، ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو بزدل ہے اور پھر بھی جہاد کرے اسے دگنا اجر ملتا ہے. بزدل آدمی کو میدان جنگ میں لڑنے کا دگنا اجر ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے. کیونکہ بہادر کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے لڑنے میں، جو بزدل ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا، وہ بس اپنے نفس کو مجبور کر رہا ہے، بھائی اللہ کا حکم ہے لڑنا ہے. ادھر سے دھماکہ ہوا، ایک دم کانپنے لگا، بھاگتا نہیں ہے، لیکن یار اسی خوف میں جاؤں گا تو اجر تو ڈبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے تو یہ لڑنا اس کی علامت ہے کہ نیک آدمی ہے. اگر نیک نہ ہوتا تو بھاگ جاتا، لیکن ڈر بھی رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ پھینکا، فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اب کوئی کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، یہ سانپ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. اور سانپ بھی کوئی جنگل کا نہیں ہے، اللہ ہم کلام ہو رہا ہے، اور اللہ ان سے کلام کر کے خود لاٹھی کو سانپ بنا رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، ان میں تو توکل ہی نہیں ہے. بھائی جس اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہ اللہ آپ کو ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. یہ ساری تقریر چل سکتی تھی کہ نہیں چل سکتی تھی وہاں پہ؟ کیا ہو گیا بھائی، بول لو یار، کہ بھئی یہ تو اللہ نے کتنی زبردست کلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ یہ کیا ہے، اور میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا.
اور اپنی ذات کے لیے منتخب کر دیا. پوری تفصیل حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا اللہ کا کہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ کے سائے میں آ گیا ہوں میں. اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اب اللہ اگر لاٹھی کو سانپ بنائے گا تو مجھے ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنائے گا. اس کے باوجود جب سانپ ہے تو میرے بھائی سانپ سے ڈر لگتا ہے. حضرت موسیٰ جیسے بہادر آدمی جن کا اتنا مضبوط دل تھا، پیغمبر تو بہت بہادر ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کی تو صحت بھی بہترین، کوئی اعصابی کمزوری، دل کی کمزوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور ایکسٹرا آرڈینری بہادر تھے. اس کے باوجود سانپ کو دیکھ کے خوفزدہ ہو کے بھاگے. اور قرآن کہہ رہے ہیں ایسا فرار ہوئے ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بولو نہیں دیکھ. اب کوئی کہے یار توکل ہی نہیں ہے، وہ بھائی سانپ ہے یار، انسان ہے، فطرت ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف، اللہ نے کیا فرمایا؟ اقبل ولا تخف، واپس پلٹ. اے موسیٰ واپس پلٹ، خوف نہ کر. سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو پکڑ، ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو پکڑ لو، یہ کچھ نہیں کہے گا. اللہ کو شاید یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ کو پھر بھی ڈر لگے گا کہ بھئی ہے تو سانپ ہی نا. تو اللہ نے تسلی دی. حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں، رک جا اور اس کو پکڑ لے. بس اتنا کافی تھا کہ نہیں تھا؟ کافی تھا. لیکن حضرت موسیٰ کو پھر بھی یہ خوف ہوتا کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے سانپ پکڑنے کا، لیکن عین ممکن ہے پھر بھی ڈسے ہی ہے. تو اللہ نے یہ گارنٹی تھوڑی لی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہے، اس لیے اللہ نے گارنٹی دے دی. سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ واپس اسی کنڈیشن میں لے آؤں گا، لاٹھی بن جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی تسلیاں، اس لیے کہ بشر ہے، انسان ہے بھائی، انسان ہے، ڈر لگتا ہے سانپ سے. اور اللہ کے کہنے پہ بھی سانپ پکڑنا آسان نہیں ہے. اگر اللہ ہم کو بقرعید میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے یہ کہتا کہ بیل کو ٹکر مارو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سانپ پکڑو کچھ نہیں ہوگا تمہیں، چھپکلیوں کو پکڑو کچھ بھی نہیں ہوگا، قربانی ہوتی پھر بھی کوئی نہیں پکڑتا. ڈر لگتا ہے، انسانی فطرت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں جب ایک بادشاہ نے خندقیں بنائی نا، سورہ بروج میں بھی واقعہ ہے، تو وہ آگ جلائی اس نے، اور جتنے جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے بادشاہ پر، سب کو خندقوں میں آگ میں پھینکا ہے. تو ایک عورت کی جب باری آئی نا تو وہ ڈر رہی تھی بیچاری، آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے، اس کو خوف پیدا ہو رہا تھا. تھی بڑے ایمان والی کہ تیار ہو، لیکن ڈر لگ رہا ہے. تو بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں ڈر نہیں، یہ جنت کا باغ ہے، یہ آگ نہیں ہے. پھر اس نے چھلانگ لگا دی. تو وہ ایمان والی تھی، اس کے باوجود اس کے خوف کو اللہ نے کیسے ختم کر دیا؟ ایک بچے کو ماں کی گود میں اللہ نے قوت گویائی دی ہے. تو یہ سب نیچرل ہے. حدیث میں آتا ہے جو اگر نماز پڑھ رہے ہو، پہلے حدیث سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو بھیجی، مسجد میں زلزلہ آیا، امام صاحب کھڑے ہوئے، پیچھے پبلک بھی، ایک ایک کر کے جس کے جتنے 4 مہینے لگے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے، چلے والے سارے آہستہ آہستہ. یہ تو میں اپنی طرف سے وہ ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں. سب سے پیچھے سیروزے والوں کی جماعت وہ نکلے، پھر تھوڑا مضبوط ایمان تھا چلے والوں کا، ایک ایک کر کے وہ بھی کھس کے، پھر 4 مہینے امام صاحب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں نا، زمین کانپ رہی اور کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو بہادر آدمی، یہ ہے اللہ پہ ایمان، زلزلہ آیا مگر ذرا بھی ڈر نہیں لگا. یہ بہادری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حماقت. یا تو جہالت ہے یا کیا ہے؟ حماقت. اللہ وہ امام صاحب کو معاف فرمائے، جو بھی تھے ہم سے اچھے ہی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ عمل صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں، صحیح حدیث، اگر سانپ نظر آئے سانپ مارو پکڑ کے. کیا کرو؟ توڑ دو نماز بھائی، سانپ کو پکڑ کے مارو. صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ تمہارا اللہ سے کنیکشن بحال ہوا ہے، اب تم اللہ کی حفظ و امان میں آئے ہوئے ہو. اب اگر تم نے سانپ کی طرف توجہ دی تو یہ اس کی علامت ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے. تم کس سے ڈرتے ہو؟ سانپ سے. کھڑے رہو وہیں پہ. تو دھوتی دھلائی والا واقعہ ہو جاتا میرے بھائی. وہ ایک
انگریزوں کے دور میں انگریز جو ہے نا فوج میں مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، خاص طور پہ پٹھان لوگوں کو وہ فوج میں زیادہ بھرتی کرتا تھا۔ اس پہ کسی نے شکایت کی، ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کرتے تھے، دوسری میں نام نہیں لوں گا اس قوم کا، خام میں بیان میرا سب لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے مذہب کے کسی شخص نے کہا کہ انگریز سے کہ تم فوج میں ان کو مسلمانوں کو رکھتے ہو اور خاص طور پر یہ پٹھان لوگوں کو فوج میں رکھتے ہو، ہم لوگوں کو کیوں نہیں رکھتے، ہمیں بہت کم رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا یہ بہادر ہے، تم میں بہادری نہیں ہے، تم میدان میں بھاگ جاتے ہو، یہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، میدان میں لڑتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں سر، ہم بھی بہادر ہیں، امتحان لے لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو پہلے کسی پٹھان بھائی کو بلایا جو اس کی آرمی میں تھے، ان کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کا ہیٹ پہنائی اور کہا ہم آپ کا نشانہ لیں گے، ہیٹ کا۔ تو انگریز نے نشانہ لیا، سر سے ہیٹ اڑ گئی اور وہ فوجی اسی طرح آرام سے کھڑا ہوا ہے۔ تو اس دوسرے مذہب والے کو کہا دیکھو کیسا بہادر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سر، میں کر لیں، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے۔ تو وہ دھوتی پہنتے تھے وہ لوگ، تو دھوتی پہن کے کھڑا ہو گیا اور سر پہ کیپ پہنی، گورے نے اسے نشانہ لیا، کیپ اڑ گئی، وہ بندہ کھڑا ہوا ہے آرام سے۔ گورے نے کہا ویل ڈن، ایسے ہی کرتے ہیں نا، ویل ڈن یار، ہم تو سمجھ رہے تھے تم بہادر نہیں ہو۔ گورے نے اپنے کسی فوجی سے کہا اس کو کیپ کے پیسے دے دینا، اس کی کیپ ضائع ہو گئی ہے، کیپ کے پیسے۔ تو اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی دے دیے گا، کیپ کے ساتھ ساتھ دھوتی کی دھلائی کے پیسے بھی اگر ساتھ ہو جائے، بڑا غرق ہو گیا نیچے کے معاملات صحیح نہیں، دھوتی دھلائی کے پیسے بھی چاہیے۔ تو کیا بات چل رہی تھی یار، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو بہادری کا تعلق مذہب سے بھی ہوتا ہے، لیکن بہادری کا تعلق آپ کے اعصاب سے اور آپ کے دل سے بھی ہوتا ہے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو اس جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی وہی ہیں، کیونکہ جو جاہلیت میں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا نا میدان جنگ میں، وہ بہادر تھے، ان میں اس لحاظ سے غیرت تھی کہ اپنی قوم کے ساتھ وفا کر رہے تھے کہ لڑیں گے۔ جب ادھر کنورٹ ہو گئے تو ادھر وفا کی انہوں نے، اور جو بزدل ہوتا ہے نا ادھر کا نا ادھر بھی ٹینشن، ادھر آ گیا تو ادھر بھی ٹینشن۔ تو یہ کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے، اس لیے نہیں کہ آخرت پر یقین نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اعصابی کمزوری ہے، اس کے دل کمزور ہے، تو یہ موت کا ڈر سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، اس سے کوئی کسی کا یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ بزرگ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ موت کا خوف ہوتا ہے ان کے دل میں، وہ کمزور ہوتے ہیں اعصاب ان کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ سانپ کو مارنا ہے، ورنہ کیا ہوتا، میں وہ تشریح کر رہا تھا نا حدیث کی، اگر یوں حکم ہوتا شریعت میں کہ نہیں تمہارا، آج کل دیندار لوگ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے، ایک طرف اللہ سے تمہارا کنیکشن، ایک طرف سانپ، مخلوق اور خالق کا کیا ہو رہا ہے مقابلہ، اب تمہارا امتحان ہے کہ مخلوق سے ڈرتے ہو یا خالق سے۔ تو اس میں وہ سانپ بھی کس نے بھیجا ہے؟ خالق نہیں بھیجا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور سانپ کا کام ہے کاٹنا، یہ بھی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ خالق نہیں، اور اس نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کہ تم کو نہیں کاٹے گا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ نماز میں نہیں کاٹوں گا، یہ بھی نہیں کہا۔ تو اللہ نے جب تک گارنٹی نہیں لی ہے بھائی کسی چیز کی، ہم اپنی طرف سے کسی کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ چونکہ بہت نیک ہیں لہذا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ کوئی دشمن حملہ ہی نہیں کر سکتا، آپ بہت نیک ہے تو آپ پہ تو کرونا کا اٹیک نہیں ہو سکتا، آپ بہت نیک ہے تو آپ کو تو مالی نقصان ہی نہیں ہو سکتا، آپ بہت نیک ہے تو آپ کی تو صحت بہت ٹائٹ رہے گی، آپ بہت نیک ہیں آپ کے گھریلو حالات بہت اچھے رہیں گے۔ گھریلو حالات اچھے رہنے کے اصول نیک ہونے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ آپ بہت نیک ہے، رزق دروازے توڑ کے آئے گا آپ کی طرف، کیوں آئے گا بھائی؟ رزق تو اس کی طرف آتا ہے جو رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے، ایسی تھوڑی خالی بلی آ جاتا ہے رزق۔ بہت نیک ہے بیٹھے میں آرام سے تو بیٹھے رہو، اس لیے تو کہتے ہیں رزق حلال یہ فرض عین ہے کمانا۔